السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ جب زمین بھونچال سے کانپنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگے، اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ، تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشت میں۔ وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے، اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ماری جائیں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہو، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ۔ ہاں، ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے کانٹے کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور زیادہ سے زیادہ میووں کے باغوں میں، جو نہ کبھی ختم ہو نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما۔ یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ گار بنے ہوئے تھے اور گناہ پر اڑے ہوئے تھے،
اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھانا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو پھوہر کے پیڑ کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ بدلے کے دن کی ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے حرم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دے۔ اور تم اپنی پہلے پیدائش کو تو جان ہی لیا ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم پھر اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت جرمانے میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہے ہی بے نصیب۔ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم پیڑ سے نکالتے ہو کیا تم نے اس پیڑ کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھل اور نعمت کے باغ ہیں۔ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔ تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ واقعہ کے بارے میں حدیثوں کی کتابوں میں سے چنندہ کچھ حدیث ہم نے چنی ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सूरह वाक़िया तवंगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपने औलाद को सिखाओ। और एक हदीस हमने बहकी से ली है, वो इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उस पर फाका नहीं आएगा। अब यही सूरह वाक़िया हज़रत सैयदना इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी वक्त में उनके आखिरी अल्फाज क्या थे उस इस हदीस से सुनिए। हज़रत सैयदना इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्जुल मौत में मुब्तला थे, यानी उनकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी थी, वो इंतकाल फरमा रहे थे। तो उस वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी उस वक्त जो खलीफा थे उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाने से कुछ अता कर दूं तो कैसा है। उन्होंने फरमाया मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बाद में तुम्हारे बच्चियों के काम आएगा। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तुम मेरी बच्चियों के मुतालिक फ़क्र व फाका से डरते हो। मैंने इनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो आदमी हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फ़क्र व फाका में मुब्तला नहीं होगा। रहमत और बरकतों का ख़जाना है, जितना लूटना है लूट लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी इस सूरह वाक़िया के रहमतों बरकतों और फजल करम से नवाजे और हमारे ज़िंदगी को एक बेहतरीन रहमतों और बरकतों भरी ज़िंदगी अता करे, दुनिया में भी बरज़ख में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाबों में भेज दें। न जाने किस बहाने से अल्लाह तबारक व तआला किसको नवाजेगा, वही बेहतर जानता है। और आपको भी इसका सवाब दारैन मिलेगा। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी ये सूरह वाक़िया की रहमत और बरकतों से नवाजे। आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।